أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قال دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بطني زوفا فقلت له أعيذك بالله يا بتا من الزوف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيت بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. صلوات بجد اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. يا رسول الله يتأذن لي أن أدخل معك
تحت الكساء صلوات بجنة وقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا حرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء وذنى الحسين نحو الكساء صلوات وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختار الله وتأذنوا لي أن نكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب صلوات الله وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وعم عم رسول الله فقلت نعم حرم ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذنوا لي أن أكون معكم تحت الكساء صلوات الله قال وعليك السلام يا أخي ووصي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا فتاه يا رسول الله أتأذنوا لي أن أكون معكم تحت الكساء صلوات الله قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلموني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنهم أنا حرب لمن هربهم وسلم لمن سلامهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا بمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء صلوات الله وسلم. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة معدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويعزك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لعجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله صلوات الله. فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء صلوات الله. فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفعل شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله علي والذي بعثنا بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيه مهموم بالله وفرج الله همه ولا مهموم الله وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة لابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمین. اللهم صل على محمد وعلى محمد. رات کے فرائض انجام دے رہے تھے، اس کے بعد حدیث کی صاحب کے جناب عباس صاحب، حدیث کی صاحب عظیم حدیث ہے کہ جو انسان کی سعادت کی ضمانت ہے اور انسان کے خیر کی ضمانت ہے، جس میں اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے کہ جہاں بھی اس عظیم ذکر کا بیان ہوگا یا ذکر کیا جائے گا یعنی حدیث کی وہاں سعادتیں اور برکتیں اللہ کی جانب سے اس محفل میں، اس بزم میں سے وہ زوبار ہو جائے گی اور انسان کی تمام مشکلات کو دور ہوگی. وقت کافی ہو چکا ہے اور ہماری فہرست میں 3 شاعر ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ سوزخانی کے فرائض انجام دیں گے جناب محترم شکیل و نایاب صاحب، اور مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجۃ الاسلام والمسلمین مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ. تمام ہی اہل محلہ سے دست بستہ گزارش ہے کہ وقت ہو چکا ہے اور مجلس کا باقاعدہ آغاز بھی ہو گیا ہے، لہٰذا وہ فرش اعضاء پر یعنی چھوٹے امامباڑے میں تشریف لے آئیں، اس لیے کہ مجلس شروع ہو چکی ہے. جو لوگ نیچے تشریف فرما ہیں برائے کرم ان سے بھی گزارش ہے دست بستہ کہ وہ بھی اوپر فرش اعضاء پہ تشریف لے آئیں، اس لیے کہ یہ وہ فرش ہے کہ جہاں پر اہل بیت علیہ السلام خود تشریف فرما ہوتے ہیں. خصوصاً شب جمعہ ہے تو آج تو اس کا زیادہ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور جتنا بھی زیادہ اہل بیت علیہ السلام سے قریب ہوں اتنی ہماری سعادت اور خوشبختی ہے. اب میں جناب عرفات عالم صاحب سے گزارش کروں گا ان 4 مصروں کے ساتھ کہ حیدر کے لال فاطمہ کے نور عین سے، حیدر کے لال فاطمہ کے نور عین سے درس وفا لیا ہے شہ مشرقین سے، درس وفا لیا ہے شہ مشرقین سے. دیکھا ہے کربلا میں یہ چشم فلک نے بھی، دیکھا ہے کربلا میں یہ چشم فلک نے بھی اسلام بھیک مانگ رہا تھا حسین سے، اسلام بھیک مانگ رہا تھا حسین سے. آپ کے روبرو ہیں محترم عرفات عالم صاحب، ان کے استقبال کے لیے نعرہ صلوات بلند فرمائیں. اللہ آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گھل جاتی ہے ماں، فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گھل جاتی ہے ماں.
جوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں، اپنے پہلو میں لٹا کر روز طوطے کی طرح ایک 12 5 14 ہم کو رٹواتی ہے ماں، گھر سے جب پردیس کو جاتا ہے کوئی نور نظر، گھر سے جب پردیس کو جاتا ہے کوئی نور نظر، ہاتھ میں قرآن لے کر در پہ آ جاتی ہے ماں، چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائیں دوستوں، جب مصیبت سر پہ آتی ہے تو یاد آتی ہے ماں، یاد آتا ہے شب عاشور کا کڑیل جوان، جب کبھی الجھی ہوئی زلفوں کو سلجھاتی ہے ماں، جب تلک یہ ہاتھ ہے ہم شیر بے پردہ نہ ہو، ایک بہادر باوفا بیٹے سے فرماتی ہے ماں، پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، اپنے غم کو بھول کر روتے ہیں جو شبیر کو، ان کے اشکوں کے لیے جنت سے آ جاتی ہے ماں، شکریہ ہو ہی نہیں
سکتا کبھی ماں کا ادا، مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں۔ نعرہ صلوات۔ بہت ہی پردرد آواز میں مرحوم رضا سرسی صاحب کے یہ اشعار جو واقعی پوری دنیا میں اردو زبان میں خاص طور سے امر ہو گئے ہیں۔ بہت حساس اشعار تھے، بڑے احساس ہے ان میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماں ایک عظیم نعمت ہے، اور ایک ایسی نعمت ہے جس میں خداوند عالم نے خود اپنی صفات عطا کر دی ہے۔ خدا نے اپنے صفت رحم کو ماں کے بدن میں، اس کے عقل و شعور میں، اس کے جسم میں ایسے اتار دیا کہ کوئی بھی ماں ہو وہ اپنے بچوں سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ اس کا تعلق صرف انسانوں سے نہیں بلکہ ہم جانوروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ ماں ماں ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی چڑیا بڑے سے بڑے جانور سے لڑ جاتی ہے اگر اس کے بچے پر کوئی آفت آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ جذبہ رحم اس کے اندر نہ پایا جائے تو وہ بچوں کی تربیت کر ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے بچوں کی تربیت کو اچھا بنانے کے لیے ماں میں جذبہ ترحم رکھا ہے۔ بہترین اشعار سے آپ کو محظوظ کر رہے تھے محترم عرفات عالم صاحب، اور اب ہماری فہرست میں ایک اور نام ہے جناب عرشی کاظمی صاحب، ان کے لیے نہیں آئے سرکار صاحب؟ ہاں رضا صاحب، اچھا ٹھیک، بہرحال وہ موجود نہیں ہیں عرشی صاحب۔ مدح اہل بیت علیہ السلام ایک انتہائی بہترین شرف ہے انسان کے لیے، خصوصاً اشعار کے ذریعے اہل بیت کی ثنا کرنا خود آل محمد کو پسندیدہ ہے، اور اس کے لیے پوری تاریخ گواہ ہے۔ پوری دنیا میں ہر زبان میں اہل بیت علیہ السلام کی حمد و ثنا، ان کی تعریف اشعار کے ذریعے ہوتی رہی ہے۔ میں گزارش کروں گا جناب سرکار لکھنوی صاحب سے ان اشعار کے ساتھ کہ علی کا عشق سردار مسکرائے گا، علی کا عشق سردار مسکرائے گا، ستارہ قسمت میسم کا جگمگائے گا، ستارہ قسمت میسم کا جگمگائے گا، علی امام منست و منم غلام علی، یہ وہ صدا ہے جو ہر شخص گنگنائے گا۔ اور یہ شعر دیکھیں ایک میسج کہ جسے بھی سیرت مولا علی سے الفت ہے، جسے بھی سیرت مولا علی سے الفت ہے، حلال رزق وہی آدمی کمائے گا، جسے بھی سیرت مولا علی سے الفت ہے، حلال رزق وہی آدمی کمائے گا۔ آپ کے روبرو ہیں محترم سرکار لکھنوی صاحب، ان کے استقبال کے لیے صلوات بھیجیں۔ بتاؤں کیا بتاؤں مقام زینب کا، اسم اعظم ہے نام زینب کا، کیا بتاؤں او میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں میرے باراں امام زینب کا، کیا بتاؤں او تیرے در پر بھی آئے گا جبریل، تو بھی ہو جا غلام زینب کا، کیا بتاؤں او ماتم شاہ یزید کے
گھر دیکھ لو انتقام زینب کا کیا بتاؤں، اور چل رہا ہے اذان کی صورت میں دو جہاں میں نظام زینب کا کیا بتاؤں۔ درود بھیجیں آپ حضرات۔ بادی شام سے ہو کر جو ہوا آتی ہے، کسی معصوم کے رونے کی صدا آتی ہے، کیا یتیمہ کوئی روتی ہے پدر کے غم میں، کیا یتیمہ کوئی روتی ہے پدر کے غم میں، قید خانے سے جو آواز بقا آتی ہے، آج بھی شام کے زندان کی تاریکی میں میرے بابا کی صدا آتی ہے، سر شبیر سے سجاد نے یہ رو کے کہا، سر شبیر سے سجاد نے یہ رو کے کہا، پھوپھی اماں کے کھلے سر سے حیا آتی ہے، پھوپھی اماں کے کھلے سر سے حیا آتی ہے، پرسہ شبیر کا لینے کے لیے مجلس میں ایک ماں ہے جو سرے فرش اذاں آتی ہے، خون عباس سے دلاور کا سر ہے یہ سہیل، خون عباس سے دلاور کا سر ہے یہ سہیل، خاک مقتل سے جو خوشبو وفا آتی ہے۔ جناب سرکار لکھنوی صاحب کلام سے محسوس کر رہے تھے آپ حضرات کو، وقت کافی ہو چکا ہے، میں پھر گزارش کروں گا اہل محلہ سے جہاں تک بھی آواز جا رہی ہے کہ وہ جلد سے جلد فرش عزا پہ تشریف لے آئیں، مجلس شروع ہو چکی ہے۔ اپنا منظوم نذران عقیدت بارگاہ عصمت و طہارت میں پیش کر رہے ہیں، اور پھر جیسے کہ آپ کو اطلاع ہے کہ یہ مجلس مرحومہ نرگس بانو بنت عباس حسین صاحب کے ایثار ثواب کے لیے منعقد ہو رہی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ برائے کرم فرش عزا پہ تشریف لے آئیں جہاں تک بھی آواز جا رہی ہے، اور اب چونکہ اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے اسلام والمسلمین مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ، مولانا بھی تشریف لا چکے ہیں، لہذا مومنین سے گزارش ہے کہ وہ فرش عزا پہ ضرور جلد سے جلد تشریف لے آئیں۔ میں نوحے کے لیے سلام کے لیے محترم رضا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بارگاہ عصمت میں منظوم نذران عقیدت پیش فرمائیں۔ جو کام کر نہ سکا تیر و کماں سے، جو کام کوئی
کر نہ سکا تیر و کما سے، وہ کام کیا ننھے مجاہد نے زباں سے۔ جو کام کوئی کر نہ سکا تیر و کما سے، وہ کام کیا ننھے مجاہد نے زباں سے۔ اسلام کے آئین ہے محفوظ ابھی تک، ایک بیٹے کے انکار سے ایک باپ کی ہاں سے، ایک بیٹے کے انکار سے ایک باپ کی ہاں سے۔ آپ کے روبرو ہیں جناب رضا صاحب۔ محمد و آل محمد۔ نہ پڑھنے سے پہلے 2 منٹ کہ جب امام باڑے میں آؤ تو دل جل جاتا ہے دیکھ کے۔ یہ ہماری عبادت گاہیں جو شاہان اودھ نے کتنی مصیبتوں سے، مغلوں کی تکلیفوں سے جھیل کے بنوائی تھیں، لیکن افسوس کہ ہماری قوم میں کچھ کمینے اور سور ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری عبادت گاہیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں۔ کیا رنگ تھا اس امام باڑے کا، ممبر بھی آپ دیکھ لیجئے، اور بھی چیزیں آپ دیکھ لیجئے کس طرح سے تباہ کی گئی ہیں۔ آپ حضرات ایک دعا کیجئے کہ جنہوں نے یہ عزا خانے بنائے ہیں اور دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، معصومین ان کو اپنے پاس جگہ دیں، اور جو حضرات ان امام باڑوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، چوری چماری کر رہے ہیں، خدا ان کو بھی اندھا، کوڑھی، سب کچھ بنا دے اور ان کے گھروں کو تباہ کر دے، مولا کے جو گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔ ایک نعرہ صلوات۔ سلام کے چند شعر پیش ہیں، مطلب پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ بکھرا پڑا ہے خاک پا لاشا حسین کا، بکھرا پڑا ہے خاک پا لاشا حسین کا، ہے کون جو اٹھائے جنازہ حسین کا، ہے کون جو اٹھائے جنازہ حسین کا، دشوار ہے شمار بدن پر جو زخم ہیں، تیروں نے کتنا خون بہایا حسین کا، لائے تلاش خیمے میں قاسم کی جب حسین اترا ہوا تھا درد سے چہرہ حسین کا، سینے پسینہ رکھ کے اٹھائے پیسر کی لاش، تاریخ دیکھتی ہے کلیجہ
حسین کا عباس کے علم سے جو نسبت رضا کو ہے، عباس کے علم سے جو نسبت رضا کو ہے، خون جگر سے لکھا ہے نوحہ حسین کا، بکھرا پڑا ہے خاک پر لاشا حسین کا۔ آپ حضرات ایک مرحومہ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کے بولتے ہیں۔ انتہائی مخصوص آواز میں سلام پیش کر رہے تھے نوحہ جناب رضا صاحب۔ یقیناً اہل بیت علیہ السلام کا غم اتنا عظیم غم ہے کہ جب بھی اس کی طرف انسان متوجہ ہوگا وہ ضرور حساس ہو جائے گا، اور ضرور اس کی آنکھوں میں اشک آ جائیں گے۔ پیشانی کا دور ختم ہو چکا ہے۔ ہمارے پاس اب جو وقت ہے اس وقت میں ہم مشہور و معروف سوزخواں محترم شکیل اور نایاب صاحب، یقیناً آپ کی آواز، آپ کا انداز، لہجہ نایاب ہے، اور اپنے سبھی جانتے ہیں ماشاءاللہ آپ کا جو طریقہ ہے، انشاءاللہ آپ بھی محظوظ ہوں گے۔ اہل بیت کی پسندیدہ شاعری اور ذاکری اس میں مرثیے کا بھی بہت اہم مقام ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ وہ سوزخوانی کے فرائض انجام دیں تاکہ مرحومہ کے درجات مزید بلند ہوں، اور ان کے شوہر جناب مرزا ظاہر صاحب اور ان کے بچوں کو اللہ صبر جمیل دے۔ یقیناً ماں کا سایہ یا کسی ہم سفر کا سایہ کہ جو انسان کے ساتھ ہوتا ہے اس کے چلے جانے کے بعد احساس ہوتا ہے، خداوند عالم مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے۔ آپ کے روبرو ہیں جناب شکیل اور جناب نایاب صاحب مرثیہ خوانی کے لیے، سوزخوانی کے لیے، آپ ان کے استقبال میں نعرہ صلوات بلند فرمائیں۔ ایک صلوات اور بھیجیے بر محمد والے۔ جناب شہزادہ گلریز رامپوری صاحب کی ایک ربائی اولاً حاضر ہے، سماعت فرمائے۔ ایک صلوات اور بھیجیے بر محمد والے۔ درویش امام ازلی کہتے احمد کا وسیم تزلی کہتے رب کہتا ہے در کو نصیری لیکن ہم رب نصیری کو علی کہتے ہیں۔ در
درویش امام صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد. ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بند حاضر ہے. سماعت فرمائیے. ایک صلوات اور بھیجیے بر محمد والے محمد. بزم سدرا کو سجا لوں تو تیرا ذکر کروں. بزم سدرا کو سجا لوں تو تیرا ذکر کروں. حد فردوس میں آلوں تو تیرا ذکر کروں. آب کوثر آب کوثر آب کوثر آب کوثر سے نہا لوں تو تیرا ذکر کروں. سر پہ قرآن اٹھا لوں تو تیرا ذکر کروں. تاج عصمت ہے تیرا اسم گرامی زینب. روح مریم تجھے دیتی ہے سلامی زینب. صلوات بھیجیے بر محمد والے. جناب شہزادہ گلریز رامپوری صاحب کا ایک مطلع اور ایک شعر، اس کے بعد جناب سعید شہیدی صاحب کی منقبت حاضر کریں گے. سماعت فرمائیے. ایک صلوات اور بھیجیے بر محمد والے. اجازت. نہیں خدا وہ خدا جیسا کل صفات میں ہے. نہیں خدا وہ خدا جیسا کل صفات میں ہے. علی مثال کہاں کوئی کائنات میں ہے. چلو یہ مان لیا وہ خدا نہیں
تو تعمیر کائنات میں ہے۔ نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو، نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو۔ علی کا ذکر کرو بس، علی کی بات کرو، نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو۔ کسی کا نفس کسی کا ولی، کسی کا خدا، کسی کا نفس کسی کا ولی، کسی کا خدا، یہ سب صفات ہیں جس میں اسی کی بات کرو۔ نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو۔ علی کے نقش قدم کا میں ذکر کرتا ہوں، علی کے نقش قدم کا میں ذکر کرتا ہوں۔ تم اس کے ساتھ ہی دوش نبی کی بات کرو، نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو۔ سر نیاز جھکا دو علی کے قدموں پر، سر نیاز جھکا دو علی کے قدموں پر۔ غرور و ناز سے پھر بندگی کی بات کرو، نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو۔ لحد میں میری اندھیرا ہو غیر ممکن ہے، لحد میں میری اندھیرا ہو غیر ممکن ہے۔ جہاں علی ہو وہاں روشنی کی بات کرو، نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو۔ خاص طور سے شعر سماعت فرمائیے۔ ہے وقت نزا کا بالی پائے ہیں مولا، ہے وقت نزا کا بالی پائے ہیں مولا۔ کہاں کی موت بس اب زندگی کی بات کرو، نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو۔ اور حاصل کلام شعر سمجھ۔ فرشتوں کیسا سوالو جواب تربت میں، فرشتوں کیسا سوالو
اب تربت میں اب آ گئے ہو تو بیٹھو علی کی بات کرو نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو بوقت نزا کہوں گا رشید سے میں سعید بوقت نزا کہوں گا رشید سے میں سعید نکل رہا ہے میرا دم علی کی بات کرو نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو فاتحہ بسم اللہ شب ایمان میں زمان کھجتے تصور میں تصویر جان پکاری سکینہ دہائی ہے بابا ستم گر میرے بالیاں عجب حال ہے دکھ ترے فاطمہ کا ردا سر سے زارساں کٹی جاتی ہیں گردنیں بیویوں کی رسن کو جوئی زارساں کھجتے ہیں
انتظار مجھ اسلام المسلمین مولانا وسیم صاحب کی اللہ سے کہ وہ زیر ممبر ہوں اور اپنے مخصوص لہجے سے سامعین کو محسوس فرمایا، ان کے استقبال کے لیے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے، حفاظت کے لیے نعرہ صلوات بلند فرمائے۔ مرحومہ نرگس بانو بنت عباس حسین صاحب کے سر صاحب کی مجلس جاری ہے۔ جو حضرات ابھی تک فرش اعضاء پہ نہیں آئے، برائے کرم ان سے گزارش ہے کہ وہ فرش اعضاء پہ تشریف لے آئے۔ فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نستعين بها الصراط المستقيم. صراط لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي خير البشر من شك فيه كفر. صلوات بر محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ نرجس فاطمہ بانو ہیں ابن عباس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. دیکھیے کوئی کرسی ہو تو دے دیجیے ان کو، بچاروں پیر ان کا خراب آ رہی کرسی آ رہی جا. ماہ مبارک رجب ہے. حضرت امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کی تاریخ ولادت ابھی پرسوں گزری ہے. یوں تو خیر رجب کا مہینہ ہے ہی ہے، ولایت کا مہینہ، امامت کا مہینہ، 5ویں امام، 10ویں امام، 9ویں امام، سب کی جو ہے وہ ولادت اسی مہینے میں ہے. 13 رجب کی مناسبت کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے جس حدیث مبارک کو عنوان کلام قرار دیا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی خیر البشر، علی سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے. من شک فیہ کفر، جس نے علی کے بارے میں شک کیا وہ کافر ہے. تو اب آپ عقلاً بتائیے، جب شک کی بنیاد پر ایمان رخصت ہو سکتا ہے
تو جن کے اندر بغض ہوگا ان کا ایمان کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق، علی تمہاری محبت ایمان ہے، تمہاری دشمنی کفر ہے، تمہاری دشمنی نفاق ہے۔ حب علی عبادہ و افضل العبادہ، علی کی محبت عبادت ہے، تمام عبادتوں میں افضل ہے۔ ذکر علی عبادہ و افضل العبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، تمام عبادتوں میں افضل ہے۔ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے۔ حضرت نے فرمایا اگر کوئی شخص روزوں پر روزے رکھتا جائے، نمازوں پر نمازیں پڑھتا جائے، حج پر حج کرتا جائے، کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں خیرات کرتا جائے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا جائے، علی اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو ایسا انسان جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ یہ نہیں فرمایا کہ جنت میں نہیں جائے گا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ کہتے تھے جنت میں نہیں جائے گا، فرمایا کیا جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی بھی اپنی ایک مہک ہے، اپنی ایک خوشبو ہے، خوشبو کی اوقات ہوتی ہے۔ تو اب تو ماشاءاللہ کافی بہتر ہو گیا ہے، لیکن پہلے یہ ہوتا تھا نکاح میں مولانا کو چھوارے شکر کے ساتھ عطر کی شیشی بھی دی جاتی تھی۔ تو وہ عطر کی جو شیشی ہوتی تھی جانتے ہیں کیسی ہوتی تھی؟ اگر لگا لیجئے آپ تو یوں منہ ڈالنا پڑتا تھا، ہاں کچھ نورانی تیل کی طرح مہک ہے نا۔ اب تو خیر بہت بہتر ہوا پہلے سے۔ تو میں نے تمہارا نکاح نہیں پڑھا، مجھے نہیں معلوم کہ اس میں مولانا کو کیا دیا گیا تھا۔ صلوات پر محمد تو کہنے کا مطلب یہ کہ ایک وہ خوشبو ہوتی ہے۔ ابھی میں آیا مغرب سے پہلے ایک صاحب کے یہاں نماز پڑھنے لگے تو انہوں نے مصلی لا کے دیا، اچھا خاصا ہم نے تلاوت کی، رکوع میں گئے، کچھ پتہ جب سجدے میں گئے تو لگا کہ جیسے اس مصلی میں عطر لگا ہوا ہے۔ تو کچھ یہ کہ جب آپ قریب کریں گے تو محسوس ہوگا، کچھ یہ ہے کہ صاحب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، کچھ یہ ہے کہ صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ارے واہ، کچھ ابھی وہاں پہنچے نہیں کہ اندازہ ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خوشبو کی بھی اپنی اوقات ہے، کچھ یہاں سے محسوس ہوگی، کچھ یہاں سے محسوس ہوگی، کچھ یہاں سے محسوس ہوگی۔ جنت کی بھی اس روایت سے سمجھ میں آتا ہے کہ خوشبو ہے۔ تو سوال یہ کہ اس کی خوشبو کتنی دور تک جائے گی؟ روایات میں ہے کہ جنت کی خوشبو 500 برس کے فاصلے سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ کتنی دور سے؟ 500 برس کے فاصلے سے۔ اور پیغمبر نے کیا فرمایا؟ نمازوں پر نمازیں، روزوں پر روزے، حج پر حج، کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی مظلومیت کے عالم میں صحیح کرتے ہوئے قتل کر دیے جاؤ۔ اگر عشق علی نہیں ہے تو یہ نہیں کہا کہ جنت میں نہیں جاؤ گے، اتنی دور رکھے جاؤ گے کہ جنت کی خوشبو محسوس نہیں کر سکتے ہو۔ صلوات پر تو اب یہ رجب کا مہینہ ہے، 13 رجب گزری ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک روایت ہے 2-3 پیج کی، تو اگر ہو سکا تو پوری پڑھ لوں گا، بیچ بیچ میں ایک آدھ دو قصے کبھی سنانے لگتا ہوں تو آدھی رہ جاتی ہے، کہیں کہیں پوری پڑھ لیا ہے تو دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو راوی صاحب جو ہیں صلوات بر محمد و آل محمد، ان کا نام ہے نافع۔ اوپر سے اگر سلسلہ شروع کریں گے آپ تو جناب ابو جعفر محمد ابن علی ابن الحسین ابن بابوی القمی، انہوں نے جو ہے وہ فرمایا کہ قال حدثنا ابی رضی اللہ عنہ، جناب جو ہے ابن بابوی کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا میرے والد نے، وہ فرماتے ہیں کہ حدثنا عبداللہ ابن الحسین المؤدب، مجھ سے بیان کیا جو ہے وہ
انہوں نے عبداللہ ابن الحسین مؤدب نے، وہ کہتے ہیں مجھ سے بیان کیا احمد ابن علی اصفہانی نے، وہ کہتے ہیں مجھ سے بیان کیا محمد ابن اسلم طوسی نے، وہ کہتے ہیں مجھ سے بیان کیا ابو رجاء نے بیان کیا نافع سے، نافع نے بیان کیا ابن عمر سے. تو راوی سلسلہ جو ہے وہ زبردست ہے. ابن عمر صاحب کہتے ہیں کہ سألنا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ عن علی ابن ابی طالب، ہم لوگوں نے، یہ سألنا جو ہے وہ پلیورل ہے، سألتو ایک ہوگا، میں نے پوچھا، سألنا ہم لوگوں نے پوچھا. تو سألنا النبی عن علی ابن ابی طالب، ہم نے پیغمبر سے علی کے بارے میں سوال کیا. فغضب، رسول اللہ ناراض ہو گئے. سوچ سکتے ہیں آپ کہ پیغمبر خالی اس سوال کی بنیاد پر ناراض ہو سکتے ہیں کہ تم نے علی کے بارے میں کیوں پوچھا، جبکہ وہ پیغمبر جو اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ بڑے سے بڑے مصائب اور آلام حضرت پر پڑے، اور حضرت سنیں گے آپ. ایک سن لیجیے پیغمبر کے متعلق. ایک فرشتہ ہے صابر بھائی جس کا نام ہے جابیل. یہ جابیل کون ہے؟ ملک الجبال، پہاڑوں کے اوپر معین ہے یہ. تو روایت کہتی ہے کہ اوحى اللہ تعالی الی جابیل، جب مکے والوں نے رسول اللہ کو بہت زیادہ ستانا شروع کیا تو آخرکار اللہ نے جابیل پر وحی نازل کر دی اور کہا نکلو پہاڑ سے، وانتہی الی امر محمد، اور جاؤ پیغمبر کا میٹر دیکھو. جابیل آ گئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ انی امرت لک بالطاعہ، یا رسول اللہ ہم کو آپ کی فرما برداری کا حکم ہے، آپ حکم کریں، کیا چاہتے ہیں آپ؟ اگر آپ کہہ دیجئے تو میں ان مکے والوں پہ اٹھا کے پہاڑ پھینک دوں. جابیل تو آئی ہیں. جانتے ہیں پیغمبر نے کیا فرمایا؟ جبکہ کتنا ستایا گیا، میرے موضوع میں نہیں ہے، بلا وجہ 10-15 منٹ ادھر چلا جائے اگر میں دو ایک چیزیں سنانے لگوں. آپ کہیے تو میں ان کے اوپر اٹھا کے پہاڑ پھینک دوں. پیغمبر نے فرمایا انما بعثت رحمتا، جابیل مجھ کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے. مطلب یہ کون سی بات ہے کہیے تو میں پہاڑ اٹھا کے پھینک دوں. اس کے بعد ہاتھ اٹھایا، فرمایا پالنے والے ان کو میری معرفت عطا کر، یہ مجھ کو پہچانتے نہیں ہیں. اس نبی کے لیے آپ سوچ سکتے ہیں کہ صرف مولا کے بارے میں سوال ہو گیا تو غضبا ناراض ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے بیان کیا نہیں کیا، عقل کہتی ہے کہ ان کے سوال میں کچھ بدماشی تھی، ورنہ پیغمبر بلا وجہ ناراض نہ ہوتے. مگر انہوں نے یہ بیان کیا کہ سألنا النبی عن علی ابن ابی طالب فغضب، پیغمبر سے ہم لوگوں نے علی کے بارے میں سوال کیا، پیغمبر ناراض ہو گئے. آگے خود ہی سمجھ میں آ جائے گا. ثم قال، پھر فرمایا ما بال اقوام یذکرون من منزلته من اللہ کا منزلتی، کیا ہو گیا ہے کچھ لوگوں کو کہ اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس کی منزلت خدا کے نزدیک ویسی ہی ہے جیسے میری. اس کے بعد فرمایا سنو، الا ومن احب علی احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی فقد رضی اللہ عنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی اللہ اس سے. کچھ سمجھ میں آیا کیا ہوا؟ یعنی آپ کو فریاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ ان سے راضی ہو جا، اللہ ان سے راضی ہو جا. ان سے کہو علی سے محبت کر لیں، اللہ خود ہی ان سے راضی ہو جائے گا. صلوات اور فرما رہے ہیں الا ومن احب علی فقد احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی فقد رضی اللہ عنہ، جس نے علی سے محبت کی اللہ اس سے راضی ہوا. اس کے بعد ومن رضی اللہ عنہ کافأہ اللہ الجنہ، اور جس سے اللہ راضی اللہ اس کی جنت کا ذمہ دار خود ہے، جنت کے جو ہے وہ جگاڑ خود کرے گا.
अला वमन अहब्ब अलीयन, अब यहाँ से सुनिए आप, अला वमन अहब्ब अलीयन ला यखरुजु मिन दुनिया हत्ता यशरब मिन अल कौसर, जिसने अली से मोहब्बत की वो इस दुनिया से जा नहीं सकता जब तक आब कौसर से सैराब न हो जाए। व याकुल मिन तूबा, उस वक्त तक जा नहीं सकता इस दुनिया से जब तक तूबा का फल न खा ले। व यरा मकानहु फिल जन्नह, और जिसने अली से मोहब्बत की रूह निकल नहीं सकती जब तक इसी दुनिया में रहते जन्नत में अपनी जगह न देख ले। ये तो एक रिवायत है, इसको यहाँ रोक देता हूँ, फिर ज़रा से गीसाले सवाब की मजलिस भी है तो ये भी ज़ैल में आ जाएगा कि मोमिन की रूह निकलती कैसे है। जो यहाँ हज़रत ने फरमाया ना, दो रिवायतें मैं आपको बिहार से सुनाता हूँ तो ये और ज़रा मजबूत हो जाएगी ये चीज़। सलवात बर मोहम्मद। तो एक साहब ने रसूलुल्लाह से पूछा, या रसूल अल्लाह कैफ यतवफ़ा मलकुल मौत अल मुमिन, या रसूल अल्लाह मलकुल मौत मोमिन को कैसे वफात देता है? मोमिन कौन है? या अली हुब्बुका ईमानुन, अली तुम्हारी मोहब्बत ईमान है। मौजू के अंदर है बात। या रसूल अल्लाह कैफ यतवफ़ा मलकुल मौत अल मुमिन, या रसूल अल्लाह मलकुल मौत मोमिन को कैसे वफात देता है? पैगंबर ने फरमाया, इन्न मलकल मौत लयतवक्कफ़ु इंदल मोमिन मौक़िफ़ अब्दिल ज़लील मिनल मौला, मोमिन के सामने मलकुल मौत ऐसे खड़ा होता है जैसे आका के सामने गुलाम। ये एक रिवायत। दूसरी देखिए, चाहे जितना बड़ा मोमिन हो, इसमें कोई शक नहीं कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, और उसमें जो मोमिन है वही एक्चुअल में अशरफुल मखलूक़ात है। तो अशरफुल मखलूक़ात की मीनिंग क्या हुई सर? यानी जितनी मखलूक़ात है उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? इंसान है ना, बशर। अब फरिश्ता कौन है? इंसान से कम के इंसान से ऊंचा? इंसान से कम हुआ ना, इसलिए कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। तो अब फरिश्ता अगर आएगा, एक मिसाल दे दूं तब समझ में आएगा। सलवात बर मोहम्मद। एसपी बड़ा है कि दरोगा? एसपी साहब जो है फंस गए, जो है वो रिश्वत के कांड में, नॉन अवेलेबल वारंट हो गया, अरेस्ट कौन करेगा? हाँ, दरोगा। लाख ऊंचे हैं, लेकिन जब दरोगा जाएगा तो कैसे बात करेगा? अच्छा, इत्तेफाक से वो दरोगा पहुंच जाए जो इनके अंडर में रह चुका है, ट्रेनिंग कर चुका है, इनका शागिर्द भी है, तो अब वो दरोगा कैसे बात करेगा? सर प्लीज, नौकरी की बात है साहब, चले चलिए सर, हम आपको हथकड़ी नहीं लगाएंगे। हमें तुम दरोगा हो, तुम्हारे हाथ में पावर है, ले जाओ। कहा नहीं साहब, हमारे सीनियर हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे उस। तो जब एक दरोगा इतना लिहाज कर सकता है तो मलकुल मौत को अशरफुल मखलूक़ात का लिहाज नहीं करना चाहिए? ये तो अकली बात है ना। लेकिन अब आइए, एसपी साहब का हाल क्या है कि लाख गुरुजी हैं, लाख उस्ताद हैं, लेकिन जब वारंट लेके आ जाएगा तो पिछवाड़े से भागने की कोशिश करेंगे, चाहे दरोगा हो, वो एसपी हो, चाहे आईजी हो, चाहे डीआईजी। हमें क्यों भागा? भैया इस वक्त उसके पास पावर है ना। यही हाल है मरने वाले का। चाहे जितना मोमिन हो, चाहे जितना मुत्तकी हो, चाहे जितना परहेजगार हो, जब मलकुल मौत आ जाएगा तो टेंशन शुरू हो जाएगा। लिहाजा अब उधर से जो रिवायात कहती, अब उधर से मलकुल मौत को ऑर्डर है कि रूह बाद में निकालिएगा, पहले चचा का टेंशन दूर कीजिए। सलवात बर मोहम्मद। सुनिए, मैं आपको समझा रहा हूं, फिर इस रिवायत पे आता हूं। अब मलकुल मौत आया कब्ज़े रूह के लिए, तो मलकुल मौत दिख जाता है, वो एक अलग मौजू है, घबराएगा। उधर से ऑर्डर क्या है? आप इनका पहले टेंशन दूर करेंगे तब इनकी रूह निकाली जाएगी। अब जो चचा घबराने लगे, चचा चची जो भी हो, घबराने लगी, मलकुल मौत कहेगा क्या बात है, इतना घबरा क्यों रहे हो? तो रिवायत में सिर्फ इतना जुमला है कि मरने वाला कहेगा, मरने वाली कहेगी,
ابھی ہماری آرزویں پوری نہیں ہوئی ہیں. روایت کا جملہ اتنا ہے. تمہارا نام بھول گیا میں, سمجھ گیا؟ تو اب جو ہے اتنے میں اب اس کو سمجھا رہے ہیں ہم کہ کیا باقی ہے. 31 مارچ کو ریٹائر ہونے والے تھے, تو سوچا تھا کہ بڑا لڑکا یہیں لکھنؤ میں جو ہے سرفراز گنج میں بہترین مکان بنوایا ہے, تو سوچا تھا کہ رمضان آ کے یہیں کریں گے اے سی میں, اس کے بعد انشاءاللہ یہیں سے جو ہے وہ حج پہ جائیں گے, حج کے بعد جو ہے وہ عاشورہ کربلا میں کریں گے, واپسی میں دوسرا لڑکا بمبئی میں رہتا ہے, وہاں کا چہلم بڑا مشہور ہے وہ کریں گے, وہاں سے پھر آئیں گے 8ویں میں شاہ گنج جائیں گے بڑا گاؤں, اور پھر اس کے بعد صاحب 17 ربیع الاول کو چھوٹے نواسے کا ختنہ تھا, اور اس کے بعد صاحب جو وہ ہماری جو ہے وہ چھوٹی بیٹی ہے اس کے لڑکے کا ختنہ تھا, اور بڑی بہو جو ہے اس کے یہاں ولادت ہونے والی ہے. منجو ٹنڈن نے 8 اکتوبر کی جو ہے وہ ڈیٹ دے رکھی ہے, اور وہ فلاں کام یہ سب پڑا ہوا تھا. تب تک آپ آ گئے ملک الموت صاحب, اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں ٹینشن کیوں ہے, ہوگا نہیں ہوگا. اب ملک الموت کا جو روایت کا جملہ ہے وہ یہ ہے. ملک الموت کہے گا اچھا یہ بتائیے, اگر کسی سے 1 درہم لے لیا جائے, 1000 گڑے 1000 کتنا ہوگا سر؟ الف کا لفظ ہے روایت میں, 1 ملین نہ 10 لاکھ. ملک الموت کہے گا کہ اگر آپ سے 1 درہم لے کے الف دیا جائے, 10 لاکھ دیا جائے, تو 1 درہم چھوٹنے کا آپ کو صدمہ ہوگا؟ کیا جواب ہے مرنے والے کا؟ بالکل نہیں. اب روایت کہتی تو ملک الموت کہے گا انظر. یہ مرنے سے پہلے کی سچویشن بتا رہا ہوں مومن کی, غیر مومن کا الگ موضوع ہے کہ کیسے روح نکلے گی وہ کسی موقع پر. انظر, ہمیں دیکھو تو. اب روایت کہتی ہے فیر الجنہ وقصورہا, جو یہاں آیا ابھی واپس آتا ہوں. فیر الجنہ وقصورہا, مرنے والا جنت اور جنت کے محلوں کو دیکھے گا اور خالی. اچھا وہ کون ہے؟ کہنے لگے وہی تو آپ کے دادا مرحوم ہیں. ارے یار بڑا نام سنتے تھے, پینس سے چلتے تھے, اب ان سے ملنے کا شوق. وہ کہنے لگے آپ کی والدہ کے والد ہیں, یہ کہنے لگے آپ کے پردادا ہیں, یہ کہ یہی تو وہ محمد علی ہیں 8 اکتوبر جو منجو ٹنڈن نے ڈیٹ رکھی ہے. ہم ہناک, سب وہاں ملیں گے. اب جیسے ہی یہ سب دیکھا تو یہ ساری آرزویں بھول گئے, اب گھوم گئے. تو مرنے والا کہے گا تو ملک الموت بھائی لیٹ کیوں کر رہے ہیں, لے چلیے. دیکھیے کیسا چینج کیا. اب ملک الموت کہے گا جلدی کس بات کی ہے, فانظر, ہمیں پھر دیکھو. اب دوبارہ روایت کہتی ہے مرنے والا دیکھے گا تو کیا, فیرا محمدا وعلیا, فیرا محمدا وعلیا, پیغمبر اور مولا کو دیکھے گا. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ چاہے جو مرنے والا مومن ہو غیر مومن ہو سب دیکھیں گے پیغمبر کو اور مولا کو. اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ جو چاہنے والا دیکھے گا وہ خوش ہو جائے گا, چلو جگاڑ بڑھیا ہے, مولا بھی یہاں موجود ہے. جو نہیں تھا اور یہاں بھی آ گئے, اس کا ٹینشن بڑھ جائے گا. لیکن بقیہ اماموں کے لیے روایت کہتی ہے کہ صرف مومن دیکھ سکتا ہے, غیر مومن نہیں دیکھ پائے گا. تو اب جب یہ کہیں گے بھائی ملک الموت لے چلو, تو ملک الموت کہے گا یار جلدی کس بات کی ہے, فانظر, ذرا دیکھو تو پھر. فیرا محمدا وعلیا والطیبین من آلہما, پھر مرنے والا پیغمبر امیر المؤمنین اور ان کی آل پاک, یعنی ائمہ معصومین کو. کیا نام ہے آپ کا؟ عباس بھائی. آپ نے حضرت علی دیکھا ہے, امام حسین سلام اللہ علیہ کو, تو کیسے پہچانیں گے ہم لوگ؟ یہ کام بھی ملک الموت کا ہے کہ وہ پہچانوائے. تو اب روایت کہتی ہے کہ جب یہ دیکھیں گے تو ملک الموت کہے گا پہچانتے ہو؟ نہیں صاحب. تو وہ بتائیں گے کہ ہم ائمتک و ساداتک, یہی تو ہیں تمہارے امام لوگ, یہی تو ہیں سب تمہارے سید و سردار. اب وہ لگ جائے گا اپنے حساب سے زیارت میں, اچھا تو یہ مولا ہیں, تو یہ امام حسن ہیں, اچھا تو یہ وہ لگ جائے گا زیارت میں. ادھر بیچ سے کب روح نکل گئی پتہ ہی نہیں چلے گا. اب سمجھے مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکلتی. صلوات برما وہی یہاں
تو وہی یہاں پیغمبر فرماتے ہیں کہ الا ومن احب علیا، جس نے علی سے محبت کی، لا یخرج من الدنیا، اس دنیا سے نہیں جا سکتا، حتی یشرب من الکوثر، جب تک آب کوثر سے سیراب نہ ہو، ویأکل من طوبہ، شجرہ طوبہ کا پھل نہ کھا لے، ویرا مکانہ فی الجنہ، اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک جنت میں اپنی جگہ دیکھ نہ لے۔ الا ومن احب علیا قبل صلاتہ، جس نے علی سے محبت کی اس کی نماز قبول۔ پہلے روایت کیا سنائی گئی؟ چاہے جو ہو، نماز روزہ جتنا، اگر عشق علی نہیں ہے جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ وہی مفہوم یہاں کہ قبل صلاتہ، جس نے علی سے محبت کی اس کی نماز قبول، وصیامہ، اس کا روزہ قبول، وقیامہ، اس کی رات کی عبادت قبول، واستجاب له دعا، اس کی دعا مقبول۔ الا ومن احب علیا استغفرت له الملائکہ، جس نے علی سے محبت کی اس کے لیے فرشتے استغفار کریں گے۔ وفتحت له ابواب الجنت الثمانیہ، اس کے لیے 8 دروازے جنت کے کھول دیے جائیں گے۔ وَيَدْخُلُهَا مِنْ أَيِّ بَابٍ شَاءَ بِغَيْرِ حساب، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ الا ومن احب علیا اعطاہ اللہ کتابہ بیمینہ، جس نے علی سے محبت کی اس کا نام عمل اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ جس کا داہنا ہاتھ میں عمل دے دیا جائے اس کا حساب ہلکا پھلکا ہوگا۔ یہاں فرماتے ہیں کس کو دیا جائے گا نام عمل داہنے ہاتھ میں؟ جو محب علی ہوگا۔ وحاسب حساب الانبیاء، اور اس کا حساب نبیوں کی طرح ہوگا۔ الا ومن احب علیا حون اللہ علیہ سکرات الموت، جس نے علی سے محبت کی اس کے لیے موت کی سختیاں آسان کر دی جائیں گے۔ کچھ گناہ ہیں، اس پر 2 منٹ جو ہے وہ، یہ کس کی مجلس ہے تمہارے؟ ہاں، تو ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ذیل میں یہ بھی ذکر کرتے چلیں۔ یہی سب سوچ کے ہم نے کہا تھا میں بھی کہ پوری روایت نہ ہو، لیکن یہ بھی ضروری ہے، بچے سن لیں۔ صلوات بر محمد۔ تو کچھ گناہ ہیں جس سے موت میں سختی ہوتی ہے، کچھ نیکیاں ہیں جس سے موت میں بولیے راحت ہوتی ہے۔ مل جملہ یہاں پیغمبر نے کیا فرمایا؟ من احب علیا حونس لہو، کیا ہے؟ سکرات الموت، جس نے علی سے محبت کی اس کی موت آسان کر دی جائے گی۔ وہ جرائم جس سے موت سختی سے ہوتی ہے، روح سختی سے نکلتی ہے، اس میں سے ایک ماں باپ کی ناراضگی ہے۔ صلوات پڑھیے، قصہ سن لیجیے۔ ایک ماں باپ کی ناراضگی ہے۔ کسی چھوٹے موٹے آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں، رسول اللہ کے زمانے کی بات ہے۔ جوان ہے تو جوان ہو چاہے بوڑھا، جو رسول اللہ کے زمانے میں وہ کیا ہے؟ صحابی، یعنی یہ بات صحابی کی ہے۔ علیکم السلام، صلوات بر محمد ایک اور صلوات بر محمد۔ تو یہ جو ہے وہ رسول اللہ کے زمانے کی بات ہے۔ خبر آئی کہ یا رسول اللہ فلاں آدمی جو ہے وہ بیچارہ کئی دن سے جو ہے وہ بستر میں پڑا ہے، کافی دن سے روح نکل ہی نہیں رہی، جھیل رہا ہے۔ تو پیغمبر تو رحمت للعالمین ہے کہ بھئی چلو، وہاں پہنچے تو دیکھا واقعاً حضرت نے جو ہے اس کو تلقین شروع کی، پڑھ ہی نہیں پا رہا ہے، کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، پڑھ ہی نہیں پا رہا۔ تب رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ لوگوں نے کہا صاحب زندہ ہے۔ کہا بلاؤ۔ ماں آئی، حضرت نے پوچھا کیوں تم ناراض ہو اپنے لڑکے سے؟ اس نے کہا جی صاحب۔ حضرت نے فرمایا اس کی روح نکلنے میں سختی ہو رہی ہے، معاف کر دے۔ اس نے کہا نہیں کروں گی۔ معاف کر، پیغمبر نے کہا معاف کر دو، اس نے کہا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہا صاحب پتہ نہیں کتنا 6 سال غالباً بتایا کہ میں نے اس سے بات نہیں کی ہے،
اس نے مجھ کو مارا ہے یا رسول اللہ، یہ سب میرا کالا پڑ گیا، میں نہیں معاف کروں گی۔ اچھا پیغمبر کو تو پتا ہے نا کہ کون کس لائن سے راستے پر آئے گا، تو حضرت نے کہا بھائی ٹھیک ہے نہ معاف کرو، اب اگر ماں باپ ناراض ہیں حق ہے۔ ایک روایت اور سن لیجئے، صلوات بر محمد، یہ سن لیجئے، روایت کہتی ہے بین الانبیاء والبار درجۃ، انبیاء اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والی اولاد جنت میں ایک درجے میں ہوں گے، ایک کلاس میں ہوں گے۔ وَبَيْنَ الْفَرَائِنَ وَالْعَاقِ دَرَكَةٌ، اور فرعون اور عاق کے والدین جہنم میں ایک کلاس میں ہوگا۔ تو اب ماں اس طرح ناراض ہے تو عاق ہے، تو کہاں جائے گا؟ تو رسول اللہ نے کہا بھئی اس کو تو آگ میں جانا ہی ہے، جلنا ہی ہے، تو کیا ابھی کیا کچھ دن کے بعد؟ تو ایک کام کرو، بیچارے کی روح نکلنے میں دقت ہے، لکڑیاں لے آؤ، آگ جلاؤ، ڈال دو اس میں، یوں بھی جہنم میں جانا تو یہیں جل جائے۔ ماں ماں ہوتی، اس کو کہتے ہیں ماں۔ اتنے کے باوجود کہ میں نے 6 سال سے بات نہیں کی، اس نے مجھ کو مارا، سیاہ پڑ گیا میرا چہرہ، میں نہیں معاف کروں گا، پیغمبر سے کہا، لیکن جیسے ہی پیغمبر نے جلا دو اس کو، واقعی تھوڑی جلانے کی بات ہے، ماں کی ممتا کو جو ہے وہ آئی کہنے لگی تو یا رسول اللہ جلا دیں گے آپ، تو پھر ماں کی ممتا کا کیا ہوگا، ماں کی رحمت کا کیا ہوگا؟ کہ بھئی تم ہی تو کہہ رہی ہو۔ کہا تو اس کے لیے تھوڑی 9 مہینے پیٹ میں رکھا تھا میں نے اس کو، میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا یا رسول اللہ، میں نے معاف کیا۔ جیسے ہی جو ہے وہ اس نے کہا میں نے معاف کیا، پیغمبر نے کہا پڑھو، اس نے پڑھنا شروع کیا، ماں راضی ہوئی، زبان چل گئی۔ کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا ایک بہت بدحیات ملک الموت کی کوئی اسپیشل جو ہے وہ شکل نہیں ہے، ہمارے اعمال کی بنیاد پر وہ روپ دھار کے آتے ہیں، صلوات بر محمد وآل۔ کہ بڑی بدنما بد شکل کری صورت آ رہی ہے۔ حضرت نے کہا اچھا پڑھو، ہے توضیح المسائل میں بھی ہے، اور اس کو یاد کر لیجئے، اگر کسی کے سرانے رہیے تو اس کو پڑھائیے۔ یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، اقبل منا الیسیر واعف عن الکثیر۔ یا من یقبل الیسیر، اے وہ اللہ جو کم نیکی کو بھی قبول کر لیتا ہے، ویعفو عن الکثیر، بہت بڑے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے، اقبل منا الیسیر، میری تھوڑی سی نیکی کو قبول کر لے، واعف عن الکثیر، بڑے بڑے گناہوں کو میرے معاف کر دے۔ پیغمبر نے اس کو پڑھایا، اس نے دہرایا، کہا اب کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا ایک نورانی شخص چلا آ رہا ہے، تو ماں باپ ناراض، روح نکلنے میں سختی ہوگی، ماں باپ خوش، بولیے روح آسانی سے نکل۔ ایک دن جناب موسیٰ مناجات میں جو ہے اللہ سے، تو موسیٰ علیہ السلام کو تو رپلائی آتا تھا نا جب دعا کرتے تھے، تو اللہ نے کہا پالنے والے اگر کوئی خاندان والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، یعنی صلہ رحم کرتا ہے، تو کیا دے گا اس کو؟ وہاں بھی اللہ نے کہا انسی لہ الاجل، اس کی عمر بڑھا دیں گے اور روح نکلنے میں آسانی کر دیں گے۔ تو صلہ رحم سے روح آسانی سے نکلتی ہے، ماں باپ خوش ہوں تو روح آسانی سے نکلتی ہے۔ یہاں پیغمبر نے فرمایا ومن احب علیًا، جس نے علی سے محبت کی، اللہ تبارک و تعالی اس کی روح نکلنے میں آسانی کر دے گا، صلوات بر محمد وآل۔ الا ومن احب علیًا حون اللہ علیہ سکرات الموت، جس نے علی سے محبت کی، سکرات موت اس کے لیے آسان کر دیے جائیں گے۔ وجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، اور صرف یہی نہیں کہ اللہ اس کی موت کو آسان کر دے گا، وجعل قبرہ، اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے گا، صلوات بر محمد۔ کیا ہے عشق علی؟ جس نے علی سے محبت کی، جعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جائے گا۔
میرے پاس گاڑی نہیں ہے. کئی بار استخارہ دیکھا, منع آ جاتا ہے. تو یہ عباس بھائی اپنے بالکل گھر کی طرح ان کے ساتھ چلتے ولتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ لڑکے, یہ مثال دے رہا ہوں, اب بھی نہیں ہے, مثال دے رہا ہوں, لیکن لڑکے کہاں مانتے ہیں. تو دباؤ جب بنا تو اچھا بھیا لے لو, لے آئے. اب جب لے آئے تو شوق ہوا خود ہی چلائیں بھی. تو ایک دن لے کے نکلے اناڑی آدمی. ہمیں کیا پتا لال بتی کا کیا مطلب ہوتا ہے, ہم کیا جانے ہری بتی کا کیا مطلب ہوتا ہے. وہ لال تھی, ہم بڑھ گئے آگے. آگے صاحب وہ ٹریفک پولیس کھڑا تھا, اس نے کہا سائڈ آؤ. سائڈ گئے. پر ہم نے یہ کیا صاحب, کا سگنل توڑا تم نے. ارے ہم نے کہا صاحب غلطی ہو گئی صاحب, ابھی نئے ہیں صاحب, سیکھ رہے ہیں صاحب, مجھ کو پتہ نہیں تھا صاحب, دھیرے دھیرے. یہ دیکھیں لرننگ کا بھی ہے, صرف ابھی جو ہے وہ. تو شریف تھا, اس نے کہا ٹھیک ہے آئندہ مت ایسی حرکت کرنا. ہم نے کہا ٹھیک ہے صاحب غلطی ہو گئی. ہمارے پیچھے پیچھے ایک وکیل صاحب آ رہے تھے, انہوں نے دیکھا یہ نکل گئے, وہ بھی چلے آئے, ان کو بھی روک لیا. کیا ہے, کل سگنل توڑا. کل لگا میں وہیکل ایکٹ کی پریکٹس کرتا ہوں, پتہ ہے آپ کو. کل تب تو آپ سائڈ آ جائیے. کل ان کو تو چھوڑ دیا آپ نے, کہا وہ جاہل تھا. آپ اسی کی وکالت کرتے ہیں وکیل صاحب, سب چھوٹ جائیں گے, آپ نہیں چھوٹیں گے. کیوں؟ دنیا میں بھی یہ ہے, جاہل کا چھوٹنا آسان ہے. یہی حال ہم سب کا قیامت میں ہوگا. میں اپنی جیب سے نہیں کروا, روایت موجود ہے. یغفر للجاہل 70 ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. جتنی دیر میں جاہل کا 70 گناہ معاف ہو جائے گا, عالم کا ایک نہیں ہو پائے گا. وجہ وہی جو ہم نے مثال دی. مولانا تو چھوٹ جائیں گے, وکیل صاحب پھنس جائیں گے. ویسے ہی وہاں ہوگا, وکیل صاحب تو چھوٹ جائیں گے, مولانا پھنس جائیں گے. وہاں الٹا ہو جائے گا. لیکن کیا ہر جاہل چھوٹ جائے گا؟ سوال یہاں ہے جو میں قصہ سنانے جا رہا ہوں کہ کیسے قبر جو ہے جنت کا باغ بن سکتی ہے. اس کے پہلے یہ سنانا ضروری ہے تاکہ آدمی اس کا غلط میسج لے کے نہ جائے. صلوات بر محمد و آل. تو روایت کیا کہتی ہے؟ یغفر للجاہل 70 ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. جتنی دیر میں جاہل کا 70 گناہ معاف ہو جائے گا, عالم کا ایک نہیں معاف ہو پائے گا. تو اب سوال, کیا ہر جاہل کا گناہ معاف ہو جائے گا؟ دوسرا سوال, میری بات پہ توجہ ہے, کیا ہر جاہل کا؟ وہاں شبنم پڑ سکتی ہے, 50 کے اوپر والوں کو احتیاط برتنی چاہیے. اندر تشریف لے آئیے. ہاں جی ہاں, جگہ بھی ہے, کافی ہے. صلوات بر محمد و آل. تو سوال یہ ہے کہ کیا ہر جاہل بچ جائے گا؟ میں بھی 50 جاہلوں میں سے ایک جاہل ہوں, کیا میں بھی بچ جاؤں گا؟ آپ لوگ بھی بچ جائیں گے یہ کہہ کے کہ صاحب نہیں معلوم؟ جواب, جاہل کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے جاہل قاصر اور ایک ہے جاہل مقصر. خوب توجہ کیجئے تب قصہ سمجھ میں آئے گا. کیا ہوا سر؟ جاہل قاصر اور دوسرا جاہل مقصر. جاہل قاصر کیا ہے؟ جاہل ہے, مجبور ہے, وہ پڑھ ہی نہیں سکتا تھا. مثلا ایک آدمی ہے جنگل میں پیدا ہوا, وہاں نہ کوئی نبی, نہ کوئی پیغمبر, نہ کوئی عالم, نہ کوئی جانکار, کوئی پہنچا ہی نہیں. وہ کس سے سیکھے؟ اسے کچھ پتہ ہی نہیں کہ اللہ کیا ہے, رسول کیا ہے, نماز کیا ہے, روزہ کیا ہے. یہ ہے جاہل قاصر. اس سے یہ ممکن ہے کہ سوال نہ ہو کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی, روزہ کیوں نہیں پڑھا. اس سلسلے میں قرآن میں آیت موجود ہے, اس کو قرآن کی زبان میں کہتے ہیں مستضعف, مجبور. الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان. عورتیں ہوں, مرد ہوں, بچے ہوں, اس طرح کے بچ جائیں گے. ایک جاہل وہ ہے جو لکھنؤ میں رہتا ہے, ایک جاہل وہ ہے جو فیض آباد میں رہتا ہے ہماری طرح, جہاں علماء ہیں, مدارس ہیں, حوضے ہیں. اب تو گاؤں میں بھی ہے, موجود ہے.
وہ اگر قیامت میں جا کے کہے گا صاحب ہم کو پتہ نہیں تھا کہ اس گناہ کا اتنی سزا ہے یا یہ واجب اتنا زبردست تھا، جیسے ہی ہم کہیں گے صاحب ہم کو پتہ نہیں تھا، 2 ڈنڈا اور پڑے گا کہ نہیں پتہ تھا تو معلوم کیوں نہیں کیا. تم جاہل ہو، قاصر نہیں ہو، مجبور نہیں ہو، مقصر ہو، جان بوجھ کے تم جاہل بنے رہے. تو جاہل قاصر بچ سکتا ہے، جاہل مقصر نہیں بچ سکتا. صلوات ہیں، سمجھ گئے آپ؟ یہ میں نے اس لیے سنایا تھا کہ اس واقعے کے غلط. اب آئیے صاحب ہم لوگوں میں اور ہمارے بزرگ جو علماء گزرے ہیں بہت فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. ہم لوگوں کے پاس تو 50 نقش بازیاں ہیں. حقیقت یہ ہے کبھی کبھی اکیلے میں سوچتے ہیں کیا حشر ہوگا. پھر وہی ہے، ابھی روایت آئے گی کہ ایک محب علی 80 آدمیوں کو بخشوا سکتا ہے. تو 2-4 لوگوں سے تعلقات ہیں، آپ لوگوں کا کام ہو جائے گا تو ادھر بھی ایک نگاہ کر لیجئے گا کہ بھیا انہوں نے ہم کو مولا کے فضائل سنائے تھے، اللہ میاں ان کے کہنے پر تو ہم بچ گئے تو ان کو بھی چھوڑ دیجئے. تو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے سہارے بچ جائیں، ورنہ حالات بڑے سخت ہیں، بہت سخت ہیں. کبھی اللہ توفیق دے قیامت کے اوپر پڑھیں واقعی نیند حرام ہو جائے. یہ تو ہم لوگ اتنا پوڑے ہو چکے ہیں، خوف دل سے اتنا نکل چکا ہے کہ روایتیں پڑھنے کے باوجود نہیں عقل میں آتی بات. کبھی پڑھیں، آپ لوگ دعا کیجئے شاید اللہ وہ خوف پیدا کر دے. صلوات بر محمد و آل محمد. جلدی جلدی. تو جو بزرگ علماء ہمارے تھے وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے. کیسی ذمہ داری؟ ایک میں الگ سے سنا تھا. مرحوم شیخ انصاری کا نام سنا ہے آپ نے رضوان اللہ علیہ؟ عجیب چیز تھے. آج جو مجتہد العصر لکھے جاتے ہیں نا، کوئی مجتہد نہیں ہو سکتا جب تک شیخ انصاری کی 2 کتابیں رسائل مقاصد 3 سال محنت کر کے نہ پڑھ لے. وہ ہے شیخ انصاری، اپنے زمانے کے مرجع. آخر عمر میں کافی ضعیف ہو گئے، کمزور ہو گئے، طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی تو نکلنا ہی بند کر دیا. ایک دن جو ہے ان کے دروازے پر کسی عالم نے کھٹکھٹایا. وہ عجیب پرانی دھرانی سی پھٹی سی ابا پہنے ہوئے کھٹکھٹایا تو خادم نکلا. کہیے کہ بھئی شیخ مرتضیٰ سے ملنا ہے. تو انہوں نے کہا بھئی وہ طبیعت ان کی ٹھیک نہیں رہتی، وہ ملاقات اب نہیں کر رہے ہیں، بہت کم. کہنے تم جا کے میرا نام بتا دو، اگر وہ کہہ دے نہیں ملیں گے میں واپس چلا جاؤں گا، وہ کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. وہ گیا. اب وہ نام میں اس دوسرے عالم کا بھول رہا ہوں. گئے، کہنے لگے صاحب باہر ایک صاحب کھڑے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نام بتا دو. کیا نام؟ فلاں صاحب. کہہ رہے کہاں ہیں؟ کہ دروازے پر. اس کمزوری کے باوجود خود اٹھ پڑے کہ میں چل رہا ہوں. بہرحال وہ آئے، دیکھ رہے پھٹی وٹی قبا عجیب. اب لوگوں کو تعجب جو ہوا ہے کہ صاحب اتنا بڑا عالم، یہ جن کی جو ہے وہ ہاؤ بھاؤ سے لگ ہی نہیں رہا کہ کچھ آئے. کہنے لگا یہ کون ہے جن کا آپ اتنا احترام کر رہے ہیں؟ کہنے لگا ہم دونوں کلاس فیلو ہیں، ایک ساتھ پڑھتے تھے. میں یہاں رک گیا، یہ فارغ ہو کر کے اپنے وطن کے لیے چلے اور وہاں یہ مرجع ہوتے. لیکن تب یہ فلائٹ تو تھی نہیں، تو اپنا ادھر تو کسی بستی سے گزرے جس بستی کے لوگ علی اللہ ہی تھے. کیا تھے؟ علی اللہ ہی مطلب نصیری، امیر المومنین کو اللہ ماننے والے. یہ رک گئے وہاں. میری ذمہ داری ہے، وہاں میرے علاقے میں بہت لوگ کام کرنے والے ہیں. اتنا بڑا عالم شیخ انصاری مرجع کا ساتھی. وہ اس گاؤں میں رک گئے. مسجد میں جا کے کہنے لگے بھیا ہم آپ کے بچوں کو پڑھانے آئے ہیں، آپ لوگ کھانا دے سکیے گا تو دے دیجئے گا، نہیں تو اللہ انتظام کرنے والا ہے. میں تو لوگ خوش ہو گئے بھائی کہ ہمارا شیعہ عالم آ گیا ہے. تو وہ صاحب کہنے لگے وہاں یہ رکے ان لوگوں کے عقائد جو ٹھیک کیے دوسرے لوگوں کو بھی شیعت سے روشناس کرایا. اتنا بڑا کام ہے کہ میں حاضر ہوں کہ اپنی پوری مرجعیت کا ثواب ان کو دے دوں، ان کے اس گاؤں کی خدمت میں لے لوں. صلوات. آپ سمجھیں ایسے بزرگ ہمارے گزرے جو اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے. ہم لوگ ذمہ داری تھوڑی سمجھتے ہیں، ہم لوگ تو نقشے باز ہیں، کار چاہیے،
ہیلی کاپٹر چاہیے، فلاں چاہیے، بزرگ. انہی بزرگوں میں سے ایک بزرگ کی داستان میں آپ کو سناتا ہوں. بات کہاں سے چلی ہے؟ من احب علی، جس نے علی سے محبت کی اس کی قبر، یہ روایت ذہن میں رہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے گا اللہ. ایک بزرگ عالم دین تھے. 15 منٹ ابھی گھنٹہ ہونے میں باقی ہے، گھڑی مت دیکھو. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ تو کہہ رہے تھے کہ ابا جو ہے تھوڑا لیندی مجلس پسند کرتے ہیں. میں یہی ان سے کہہ رہا تھا کہ تمہارے ابا پسند کرتے ہیں نا، بجمے کا کیا کریں ہم. اب دیکھ لیا. صلوات بر محمد و آل محمد. خوب. اب وہ زمانہ نہیں ہے جب 2-2 گھنٹہ لوگ پڑھنے والے تھے اور لوگ سننے والے. نہ ہم لوگ اس طرح کی پڑھ پائیں گے، نہ آپ کا 2 گھنٹہ دل لگ پائے گا. تو جیسی وہ 1 گھنٹہ انف ہے. 15 منٹ اور سن لیے، 2-4 منٹ مسائب ادھر ادھر ہو سکتا ہے. صلوات پر محمد سنیے، بہت مزیدار. تو ایک بزرگ عالم تھے نجف کے علماء میں سے، آغا سید جواد رحمت اللہ علیہ. جب رمضان کی چھٹیاں آتی تھیں تو یہ کسی دعوت ووت کا انتظار نہیں کرتے تھے، خود نکل جاتے تھے کہ ہم کو اب کی کدھر جانا ہے. پتہ لگائے رہتے کون سا انٹیریئر ہے، کہاں علماء نہیں پہنچے ہیں، کہاں اس طرح کا. تو ڈھونڈ ڈھانٹ کے ایک دم عراق کے کسی کونے میں پہنچ گئے جہاں آج تک کوئی شیعہ مولوی پہنچا ہی نہیں تھا. گھومتے گھامتے وہاں پہنچ گئے. گاؤں تھا، گاؤں کے باہر ہی ایک چچا میاں آپ کی طرح کے وہ مل گئے کھیت میں کام کرتے ہوئے. سمجھ گئے آپ. وہیں بیٹھ گئے، باتیں شروع ہو گئیں. تو اس نے بھی دیکھا بھائی یہ شکل صورت سے تو صوفی لگتے ہیں، مولانا صاحب لگتے ہیں، تو وہ بھی سمجھ کے اپنا باتیں کرنے لگا. تو آصف جواد کہتے ہیں باتوں باتوں میں مجھ کو یہ لگا کہ اس کچھ نہیں معلوم کہ اہل بیت کیا ہے، علی کیا ہے، پتہ ہی نہیں، اس کو کوئی پہنچا ہی نہیں یہاں تک. لیکن جتنے میں ہے اتنے میں بڑا پوڑھا ہے، لہٰذا اسی کی لینگویج میں بات شروع کی، ادھر ادھر کی، ادھر کی ادھر کی. پھر دین مذہب کی شروع ہوئے، کیا مانتے ہو، کیا کرتے ہو. پتہ چلا کچھ صوفی ٹائپ کا ہے. تو انہوں نے پوچھا یہ بتاؤ تمہارے مذہب کا شیخ کون ہے؟ پیر مرشد ٹائپ کا. تو شیخ وہاں بولا گیا اسی کے لئے. تمہارے مذہب کا شیخ کون ہے؟ وہ تو شروع ہو گیا صاحب. ہمارے مذہب کا شیخ اتنا اللہ والا ہے کہ کاظمین سے شروع کیجئے اور حسین آباد تک پوری روڈ پر لگ جاتا ہے دسترخوان. لوگ آتے ہیں، کھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، نہ کوئی دعوت نامہ. اوہ ماشاءاللہ یار، تو تمہارا شیخ بڑا اللہ والا. اور کیا، اسی لیے چھیڑا تھا کہ پلٹ کے تم سوال کرو. اس نے ان سے پوچھ لیا آپ کا شیخ کون ہے؟ تو انہوں نے جو ہے کہا یار میرے شیخ کی تو بات ہی نہ کرو، میرا شیخ تو اور بھی آگے ہے. کا مطلب کہ اگر تم مشرق میں ہو، میرا شیخ مغرب. کسی مشکل میں پھنس جاؤ، بس پکار کے دیکھو. دیکھیے ایک چیز بتائیں، ہم لوگوں کو اللہ نے 2 چیزوں سے ملا کے بنایا ہے. ایک کا نام ہے جسم، ایک کا نام ہے روح. جسم بھی مریض ہوتی ہے، علاج کی ضرورت ہے. روح بھی مریض ہوتی ہے، علاج کی ضرورت ہے. لیکن علاج میں بھی مرض کی تشخیص اتنا اہم نہیں ہے، اہم ہے، لیکن تشخیص کے ساتھ ساتھ ڈوز طے کرنا یہ طبیب کی مہارت ہے. صلوات بر محمد. میں سمجھا میں فیض آباد سے چلا، شاید یہیں لکھنؤ آ رہا تھا. تو راستے میں میری بیٹی کا فون آیا کہ وہ بابا وہ دادی چپ ہو گئی بالکل. تو ہڑبڑاہٹ ہوئی، تھوڑا سا کچھ دوا ہوا چل رہی تھی. اسد صاحب کو دکھلا کے لے گئے. تو دوسرے دن کا قصہ ہے. تو اب میں ملا رہا ہوں فون، تو ظاہر مصروف آدمی. تب تک بچوں نے گھبرا کے میرے چھوٹے بھائی کو فون کر دیا وہاں حیدرآباد میں. وہ اتفاق سے ہاسپٹل ہی میں بیٹھے تھے، اپنے ڈاکٹر کے پاس بیٹھے تھے. وہ جلدی سے انہوں نے دوا ووا بتائی. تب تک اسد صاحب بیچارے اللہ ان کو طول عمر دے، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے فون کیا خیریت. میں نے کہا بھائی یہ پوزیشن ہے. تو انہوں نے دوا لکھ کے بھیج دی. اتفاق سے دونوں ڈاکٹروں کی دوا سیم. ڈفرنس کیا تھا؟ حیدرآباد کے ڈاکٹر نے 1 ٹیبلٹ لکھی تھی، اسد عباس صاحب نے اسی ٹیبلٹ کو آدھا لکھا تھا. تو اس کا مطلب ڈوز کی بڑی اہمیت ہے. ڈوز کی. ہاں میں نے سن رکھا تھا کہیں
کہ اگر بخار آئے تو پیراسیٹامال کھا سکتے ہیں. سن رکھا تھا کہیں. مجھ کو بخار آ گیا, میں نے جا کے دکان سے پیراسیٹامال لے لیا 250-250 mg کی. اب کھا رہا ہوں, اثر ہی نہیں کر رہا. تو کسی ڈاکٹر کو دکھلایا, میں نے کہا بخار 4 دن سے کیا کھا. ارے 250 میں کیا ہوگا, وہ خالی پیراسیٹامال, اس میں یہ ہونا چاہیے, اس میں یہ ہونا چاہیے, اور کم از کم 650 ہونا چاہیے. انہوں نے صاحب وہ ڈولو لکھ دیا. اب ہم نے رٹ لیا, ڈولو 650, ڈولو 650 بخار میں کام آئے گی, ڈولو 650 بخار میں کام آئے گی. خیر صاحب ٹھیک ہو گئے. 3-4 مہینے کے بعد پھر بخار آ گیا. اب وہ رٹا ہوا تھا ڈولو 650, ڈولو 650. میں نے 3-4 ٹیبلٹ ایک ساتھ کھا لی تو جلدی بخار اتر جائے گا. لکھنؤ جانا مجلس پڑھنے. اب کیا حشر ہوگا میرا, کوئی جانکار ہو تو بتا دے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تشخیص کے ساتھ ساتھ, صحیح دوا کے ساتھ ساتھ مقدار اہم ہے, ڈوز اہم ہے. تو جیسے جسم کے علاج میں ڈوز اہم ہے, ویسے ہی روح کے علاج میں بھی ڈوز اہم ہے. ہم لوگوں کی تبلیغ جو کارگر نہیں ہوتی نا, اس کے پیچھے ایک راز یہ بھی ہے کہ ہم کو پتہ نہیں کب کیا ڈوز دینا چاہیے. صلوات برہمہ, سمجھا, ہم کو پتہ نہیں کب کیا ڈوز دینا چاہیے. مثال کے طور کے اوپر آپ کو یوز کر لیں بیٹا, برا تو نہیں مانیے گا. کیا نام ہے آپ کا؟ شرم نہیں آتی تم کو, بدتمیز کہیں کے, اسی اللہ کی کھاتے ہو, نہ نماز نہ روزہ. کہنے لگے مولوی صاحب اتفاق سے نمازی پڑھنے جا رہا تھا مگر اب نہیں جاؤں گا. یہ کیا ہوا, ڈوز زیادہ ہو گیا ہے نا. صلوات غور فرما رہا نا. تو ہنر تبلیغ کرنا نہیں ہے, صرف ہنر اس تبلیغ کے ساتھ ڈوز طے کرنا ہے. سید جواد وہ ماہر آدمی تھے, انہوں نے اس کا پورا وہ مرض پکڑ لیا. ان کی سمجھ میں آ گیا کہ ابھی بہت پرانا ہے, یہ اتنی آسانی سے جانے والا نہیں ہے, لہذا ہلکا ایک ڈوز دے دو پھر دیکھا جائے گا. اس نے سے پوچھا تمہارا شیخ کون, اس نے اپنا پھینکا. پلٹ کے اس نے ان سے پوچھا اور آپ کا شیخ کون, کہا ہمارا شیخ تو اس کی بات ہی مت کرو, تم مشرق میں ہو, ہمارا شیخ مغرب میں ہو, پھنس جاؤ بس پکار کے دیکھو. صرف اتنا کہا چلے آئے. انہوں نے کہا میں نے یہ اندازہ کیا کہ اپنے عقیدے میں بڑا محکم ہے اور اس تک کوئی ابھی تک پہنچا نہیں, اس کو پتہ ہی نہیں اہل بیت کیا ہے, تو ابھی اس سے زیادہ بات کرنا ٹھیک نہیں. بس اتنا ڈوز دے دیتے ہیں, سال بھر اسی میں رہیں. یہ کون شیخ ایسا ہے, کون شیخ ایسا ہے, پھر اگلے سال آئیں گے. دیکھا ہوگا آپ نے جو ہے وہ, میں تو دیہاتی آدمی ہوں نا, صلوات بر محمد. تو جب گیہوں کو بونا ہوتا ہے تو اس کے پہلے کھیت کو تیار کرنے کے لیے جوتائی ڈائریکٹ نہیں ہوتی, پہلے اس میں جو ہے وہ پانی ڈالا جاتا ہے, لیکن پانی بھی ہلکا. زیادہ کر دیں گے تو مان لو 1 مہینہ تک سوکھے گا نا, آپ کا گیہوں لیٹ ہو جائے گا. تو ہر جگہ ڈوز, ہر جگہ مقدار. کھیتی میں بھی ڈوز, پانی میں بھی ڈوز, کھاد میں بھی ڈوز, تبلیغ میں بھی ڈوز. تو اتنا ڈوز دے کے چھوڑ دیا کہ اب تم لگے رہو کہ وہ کون شیخ ہے, کون شیخ ہے. اب اس اگلے سال جب آؤں گا تو زمین تھوڑا بہت نرم ہو چکی ہوگی تو ہل چلانا آسان ہو جائے گا. اب دوسرے سال پہنچے وہاں, چچا کا پتہ کیا, پر نام وام سب لکھ کے آئے تھے. پہنچے, معلوم ہوا چچا تو نکل لیے. کیا ہوا, کہ گئے. اب ان کے گھر گئے, بچوں سے ملے, تمہارے والد سے ہمارے تعلقات تھے, دوستی تھی, تو ہم تعزیت کے لیے آ گئے ہیں, اور بیٹا ذرا قبر تک پہنچا دو. لے آئے قبر کے پاس. اب یہ عالم قبر پر رکھا ہاتھ, جو بھی فاتحہ واتحہ پڑھا ہو, اپنے دل میں اللہ سے شکوہ کیا کہ صاحب ہم سے کیا مطلب, آدمی جہنم میں جائے, جہنم میں جائے, لیکن ہم تیرے دین کے خادم ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ جتنا ہو سکے ہم لوگوں کو اہل بیت سے آشنا کریں. یہ بیچارہ جاہل تھا, مجبور تھا, یہاں تک کوئی آدمی پہنچا ہی نہیں تھا کہ جو اس کو بتاتا کہ علی کیا ہے, اہل بیت کیا ہے. میں اس پر کام کر رہا تھا.
پچھلے سال ہلکا سا ڈوز دے کے گیا تھا، سوچا تھا اس سال کچھ کام کریں گے، آپ نے بلا لیا اس کو. تو مطلب یہ ہے انہوں کا جملہ نہیں پھر آپ کا کام کون کرے؟ آپ مہلت ہی نہیں دیتے. خیر رات ہو گئی تھی، لڑکوں نے کہا کہ اب کہاں جائیے گا آپ، ابا کے دوست ہیں تو یہیں گھر پہ سو رہی ہے. سو گئے. خواب دیکھا وہی چچا میاں ہے، بہترین باغ ہے، باغ کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے ہی آغا کو دیکھا سید جواد رحمت اللہ علیہ دوڑ کے آئے. سید اللہ تمہارا بھلا کرے، تم نہ ہوتے تو بیڑا غرق تھا، تم نہ ہوتے تو بیڑا پار نہ ہوتا. کہ کیا ہوا؟ اب اس نے اپنا قصہ سنایا. مر گیا، روح نکل گئی. اب سب بچے رو رہے ہیں. میں ایک ایک کو پکڑ کے کہہ رہا ہوں میں یہاں ہوں، کہاں رو رہے ہو، کہاں؟ میں یہ کہا کیا کوئی سن ہی نہیں رہا. غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا. اب لوگ لے کے چلے، ایک ایک کہاں دا بھائی کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کوئی سن ہی نہیں رہا ہے. پھر قبر کے پاس لے گئے تو میں نے اپنے لڑکے کو پکڑ کے ہلایا، بیٹا اندر مت لے جاؤ، میں کیسے رہوں گا اکیلے؟ تو کوئی سن ہی نہیں رہا تھا. صاحب مجھ کو دفنا دیا. بس مجلس تمام، دفنا دیا. لوگ دفن کر کے چلے آئے. جیسے ہی دفن کر کے پلٹے، دو فرشتے آ گئے. بولو من ربک؟ اللہ کون؟ دین، کتاب، اتنا تو جانتا تھا نا. کئی سب منہ میں ہے، بول نہیں پا رہا ہوں. وہ پوچھ رہے ہیں میں جواب ہی نہیں دے پا رہا ہوں. کہ اتنے میں ان فرشتوں نے اٹھایا گرز کہ عذاب کرے. تب تک پتہ نہیں، اب سال بھر تک سوچتا رہا کون ہے. غائبانہ ایک محبت جواد کے شیخ سے ہو گئی تھی. اب یہ تو پتہ نہیں کہ جواد صاحب کا شیخ کون ہے، لیکن ایک غائبانہ محبت ہو گئی تھی. وہ اس وقت جب اس نے اٹھایا کہ عذاب کرے، تب تک میرے منہ سے چیخ نکل گئی، اے سید جواد کے شیخ میری مدد کرو. کہا تھا تم نے نا کہ مشرق میں ہو وہ مغرب میں ہو، پکار کے دیکھو. میں نے پکارا. جیسے ہی میں نے کہا اے سید جواد کے شیخ میری مدد کرو، ایک نورانی شخص میری قبر میں آئی. ان فرشتوں سے کہا واپس جائیے آپ لوگ. ان کے ساتھ دو فرشتے اور تھے کہ اس کو ہمارے عقائد کی تعلیم دو، اس کے بعد ایگزام لو، یہ باغ اس کے حوالے کر دو. سید اگر تم نہ ہوتے بیڑا غرق تھا، پار نہیں ہو سکتے تھے. بہت شکریہ تمہارا، مگر تم سے ایک شکوہ ہے. کیا بھیا بچا لیا؟ اب کون سا شکوہ؟ کا شیخ شیخ کر کے چلے گئے تم نے یہ نہیں بتایا کہ شیخ کا مطلب تمہارا مولا علی ہے نا؟ اب وہ روایت یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں، اس لیے کہ پورا گھنٹہ ہونے جا رہا ہے. بس من الا ومن احب علی، جس نے علی سے محبت کی، اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے دے گا. وہ ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کا تکیہ کلام ہو جاتا ہے، اور ایک سے ایک تکیہ کلام ہے نا. ایک صاحب کا تکیہ کلام ہو گیا تھا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عادت پڑ گئی، کوئی بات کرنا ہو اللہم صلی علی محمد وعلی السلام، اور کیسے اللہم صلی علی محمد جی الحمدللہ. عادت پڑ گئی تھی. چچا مر گئے. کسی نے خواب میں دیکھا، کہنے لگے کیا حال ہے چچا؟ کہنے لگے یار وہ تکیہ کلام کام آ گیا. کیا ہوا؟ کہ جیسے ہی فرشتوں نے کہا کہ کون ہے اللہ، تو میں نے شروع کیا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جیسے ہی آگے چلے تب تک فرشتوں نے کہا یار سارا جواب تو اکٹھا ہی ہو گیا، چلو اب نکل لیتے ہیں. صلوات بر محمد وآل. بس پالنے والے تیرا لاکھ کرم ہے، تیرا لاکھ احسان ہے کہ تو نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے، خاص کر کے مولا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کی محبت مل گئی. لیکن اے خدا جہاں تو نے یہ احسان کیا ہے، پالنے والے یہ بھی احسان کر دے، قیامت تک ہماری آنے والی نسل میں عشق اہل بیت باقی.
اور اگر ہماری نسل میں کوئی 50 سال بعد، 100 سال بعد، 200 سال بعد کوئی بے تکا پیدا ہونے والا ہے، کوئی دشمن اہل بیت پیدا ہونے والا ہے، تو پالنے والے یہ تو برداشت ہے کہ نسل وہیں سے رک جائے، پالنے والے یہ نہیں برداشت ہے کہ ہماری نسل میں کوئی دشمن علی پیدا ہو جائے۔ یا اللہ ہم سب کو آخرت میں شفاعت امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نصیب فرما۔ بلکہ علی کیا، روایت کہتی ہے محب علی کر سکتا، 80 لوگوں کی شفاعت کروا سکتا ہے۔ بس 2 جملے مصائب کے اور ختم و دعا۔ اکثر میں ایمان کی رخصت پڑھتا ہوں، بی بی کی بھی خواہش یہی ہے، علماء نے بھی خواہش یہی کی ہے، جو بزرگ علماء ہیں سب چلے گئے، میرا مولا تنہا ہے، میرا مولا اکیلا ہے۔ روایت کہتی ہے فنظر یمینا و شمالا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ امام آئے در خیمہ پر زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ۔ بی بی آگے بڑھی، روایت کہتی ہے دونوں باہیں امام کے گلے میں ڈال کے لپٹ گئی، فرما دی بھیا میں نہ جانے دوں گی۔ اکیلی زینب یتیموں کو دیکھے، بیمار کو دیکھے، بیواؤں کو دیکھے، میں نہ جانے دوں گی۔ امام سمجھ گئے کہ اب زینب سے اجازت آسان کام نہیں ہے، میں نے تو نہیں پڑھا ہے، بعض بزرگوں کا فرمانا ہے فَأَشَارَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَىٰ قَلْبِ أُخْتِهِ، بھائی نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا، نہ جانے اس اشارے میں کیا خصوصیت تھی، شرح صدر پیدا ہوا، جدا ہوئی، اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ۔ سوار ہوئے، ابھی چند قدم چلے تھے کہ آواز آئی مہلاً مہلا یبن الزہرا، مہلاً مہلا یبن الزہرا، اے زہرا کے لال دھیرے دھیرے، اے زہرا کے فرزند آہستہ آہستہ۔ امام نے مڑ کے دیکھا زینب چلی آ رہی ہیں، اتر گئے بہن تم تو رخصت کر چکے تھے نا، اب کہاں چلی آ رہی؟ کہ اماں نے کہا تھا۔ ماں کی محبت عجیب ہوتی ہے، ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ماں کی ممتا کا کائنات میں کوئی جواب نہیں ہے۔ اسی لیے روایت کہتی ہے کہ اگر تم نماز مستحبی پڑھ رہے ہو، باپ پکار دے تو نماز مت توڑو، لیکن وَإِن دَعَتْكَ وَالِدَتُكَ فَاقْطَعْهَا، روایت کہتی ہے لیکن اگر ماں پکار دے، سمجھ رہے ہیں؟ واجب کی بات نہیں، مستحبی نماز اگر پڑھ رہے ہو، اگر ماں پکار دے، امام فرماتے ہیں نماز توڑ دو، کہو جی اماں، ماں ماں، بہت اچھی چیز۔ اللہ اکبر۔ بھیا اماں نے کہا تھا جب میرا لال جانے لگے میں نہ ہوں گی، میرے لال کے گلے کو بوسہ دے دینا۔ اے بھیا بندے کفن کو، بندے قبا کو لو، کوئی بی بی کے دل سے پوچھے جس گلے کو چومنے جا رہی ہو، ابھی اس گلے پہ کند خنجر پھرایا جائے گا۔ امام آئے میدان میں، لڑتے انشاءاللہ خدا نصیب کرے جائیے کربلا، وہاں آپ کو بتایا جائے گا یہی وہ ٹیلہ ہے، یہی وہ بلندی ہے جہاں سے بہن اپنے بھائی کی جنگ کا منظر دیکھ رہی تھی۔ امام تو میدان میں آ گئے، بی بی ایک بلندی پر چلی گئی۔ لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا کہ جب آقا سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، گھوڑے سے زمین پر آئے، فجلس الشمر علی صدر، شمر ملعون جس میں اطہر پہ سوار ہوا۔ جانور بھی ذبح کیا جاتا ہے، گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے نا، پانی پلا لیا جاتا ہے، چھری تیز کر لی جاتی ہے، لیکن آئے میرا امام المذبوح بالقفا، سامنے سے نہیں پسے کرتا۔ بی بی سے نہیں برداشت ہوا، وہیں سے چیخیں
يا ابن سعد يقتل ابو عبد الله وانت تنظر اليه. سعد کے بچے تو دیکھ رہا ہے میرا بھیا ذبح ہو رہا ہے. بس میں نے تمام کر دیا. ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس سے ایک جملہ. یہ تو وہ چیزیں تھیں جو تاریخ نے دیکھ لیا، لکھ دیا. کربلا میں کچھ چیزیں وہ ہیں جو تاریخ نہیں دیکھ سکتی. جب دیکھ نہیں سکتی تو لکھ نہیں سکتی، تو پھر کر روایتوں سے پتہ چلا. چنانچہ امام کی شہادت میں ایک روایت ملتی ہے کہ آواز آئی علی حسین کی مدد کرو. گلا جدا نہیں ہو رہا تھا نا، علی حسین کی مدد کرو. مولا نے کہا یا رسول اللہ قاتل سے تلوار لے کے پھینک دوں؟ فرمایا نہیں، ماں کی روح بیٹے سے لپٹی. فاطمہ کو حسین سے الگ کر دو. مولا آگے بڑھے، روح فاطمہ کو جدا کیا. خود قاتل شمر کہتا ہے جس وقت سر و تن میں جدائی کر رہا تھا میرے کانوں میں کسی بی بی کی آواز آ رہی، ولدی ولدی قتلوا قد شانا. ہائے میرا لال، ہائے میرا حسین. تجھے پیاسا ذبح کیا گیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحومہ کے ایصال ثواب کی نیت سے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگارہ، اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا ذکر امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کا ثواب مرحومہ نرجس بانو بنت عباس حسین مرحوم کی روح تک
مرحومہ نرجس بانو بنت عباس حسین مرحوم کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ گزارش ہے کہ ماں خانے کے لیے فرش پر تشریف لائیں۔ صاحب تھوڑی زحمت، یتیم یہاں موجود ہیں، 4 مصرے ماتم کی پڑھ لیجیے۔ بعد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں، بعد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں، بعد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں، مقتل سے آ رہی ہے میں یتیم ہوں، بعد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں، بولی سکینہ شمر سے کانوں پر کے ہاتھ، بولی سکینہ شمر سے کانوں پر کے ہاتھ، گوہر نہ چھین بہر خدا میں یتیم ہوں، بعد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں، دامن پھٹا ہوا ہے گرے بان چاک ہے، دامن پھٹا ہوا ہے گلے بان چاک ہے، دیکھے زمین کرب و بلا میں یتیم ہوں، بعد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں، سر رکھ دیا سکینہ نے زینب کی گود میں، سر رکھ دیا سکینہ نے زینب کی گود میں، رکھنا پھوپھی خیال میرا میں یتیم ہوں، بعد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں، جو ہے وہ ظلم کاٹتا ہے مجبور جان کا، جو ہے وہ ظلم کرتا ہے مجبور جان کا، اب کیا کروں کسی سے گلا میں یتیم ہوں، بعد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں،
ذکر سکینہ آتے ہی دل کانپ اٹھا سرور، ذکر سکینہ آتے ہی دل کانپ اٹھا سرور، جیسے کسی نے مجھ سے کہا میں یتیم ہوں، باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں، یسو 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم السلام علیکم وعلى رحمة الرحيم، السلام عليكم وعلى الذين استشهدوا مع النبي ورسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم وعلى الغرباء، السلام عليكم وعلى الضعفاء والفقراء وعز الشيخ والزوار من الله، السلام عليكم ورحمة النفوس أيها المأمون بالجهود سلطان الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم وعلى صاحب الزمان، السلام عليكم وعلى خلق الرحمن شهد القرآن إمام الإنس والجان نجل الله تعالى فرجه وسعد الله تعالى مخرجه وزوجه رحمة الله وبركاته.